ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں، کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی۔ بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ تو پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی، معذرت کے ساتھ۔ ہم اس چیز میں لگے ہیں، آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو کہیں پتا چلے گا کون ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑی آواز اونچی کرو۔ آپ کو پتا چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے؟ تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسر سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں اظہر صاحب، ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے اور اب یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور یہاں دیوار آ گئی۔ محراب آپ دیکھتے ہیں اور یہ مینار، یہ پہلی صدی میں نہیں تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے، انہوں نے محراب بنوائی اور مینار بنایا۔ اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ، مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے، اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7 آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے، میں آگے ہو گیا، پھر مجھے جہنم دکھائی، اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا، اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے جنت اور جہنم بھی، میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قاب قوسین آپ سنتے ہی ہوں، سنا ہے؟ قاب قوسین آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قاب قوسین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں۔ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے، پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سردار اٹھتا، ادھر سے دوسرے قبیلے کا سردار اٹھتا، یوں سمجھیے یہ کمان ہے، یہ کمان ہے، وہی آواز گئی، یہ کمان ہے، اور یہ کمان کے اوپر وہ تانت ہے جس کو تانت کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی، آنت ہوتی تھی، بکری کی آنت ہوتی تھی، کھینچ کے مارتے تھے۔ تو یہ عرب سردار یوں آتا کہ اپنی کمان کو یوں کرتا تھا، اور ادھر سے دوسرا عرب سردار اپنی کمان کو یوں لا کر یوں ملا دیتا تھا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا؟ اس کنارے کو قاب کہتے ہیں اور اس کنارے کو بھی قاب کہتے ہیں، اور اس کو قوس، عربی میں کمان کو قوس کہتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ یوں فرما، اچھا جب یہ دو کنارے مل جاتے ہیں تو اب اس میں فاصلے ختم ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے، یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھائی ہماری دشمنیاں ختم ہو گئیں، ہمارے فاصلے ختم ہو گئے، ہم آپس میں دوست بن گئے۔ اب میرا اللہ اپنے حبیب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کو یوں اعلان فرما رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی
ملتی ہیں اور فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. میرا محبوب مجھ سے ایسے ملا کہ دو کمانوں کی طرح میرے اور اس کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے. اس کے بعد فرمایا او ادنا، اس کے بعد کوئی قریب ہونے کا فاصلہ موجود ہے، اس کے بعد کوئی قربت کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. میرے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا. تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ قرآن ہے. سمجھیں گے آخرت میں ہی جا کر کہ او ادنا کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد فاصلے تو مٹ گئے، پھر اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ میرے محبوب میرے قریب ہوئے اور سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. جس ہستی میں اتنی طاقت ہو کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ ارنی انظر الی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکو. یہ تو قرآن ہے. اور حدیث میں ہے لن یرانی حی الا مات، موسیٰ زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا. ولا یابس الا تدہدہ، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا. انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے تو موت کا انتظار کر، جنت میں تو مجھے دیکھ پائے گا، اس سے پہلے نہیں. تو نے کہا نہیں یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، یا اللہ ایک دفعہ بس. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تیرا شوق پورا کر دیتا ہوں، تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ اپنی نور کی ایک تجلی ڈالوں گا، پھر اگر وہ سہ گیا تو بھی سہ جائے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پہ تجلی پڑی جعلہ دکا، سارا پہاڑ ریت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کتنے دن بے ہوش رہے اللہ ہی جانتا ہے. یہ میرے رب کے نور کی طاقت ہے. اور میرے نبی کے سامنے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا دی اور آمنے سامنے ہو کر گفتگو ہو رہی ہے. السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان، کیا بڑی بات، کیا بڑی بات، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا جینا مرنا جان مال ہر شے میرے مولا تیرے لیے ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہاں گفتگو ہو رہی ہے. کتنی احادیث بھری پڑی. میں معراج کا واقعہ نہیں سنا رہا، میں سنا رہا ہوں کہ میرے نبی کی پرواز کیا ہے اور میرے نبی کا علم کیا ہے. آپ پیدا ہو رہے ہیں، ویسے بھی شفا بنت اسد، آپ بھی سب ڈاکٹر بن رہے ہیں. اس زمانے کی لیڈی ڈاکٹر کو ہمارے دیہاتوں میں دائی کہتے ہیں، دائی. تو وہ تھی شفا، ان کا نام تھا شفا بنت اسد. ان کے ہاتھوں آپ پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت کچھ پیٹ سے نکلتا ہے، 9 مہینے کا رکا ہوا، اور بچہ بھی ایسے ہی گندگی میں بھرا ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے. آپ تو لیڈی ڈاکٹر ہیں روزانہ دیکھتے ہیں. لیکن جب میرے نبی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو جسم پر ایک ذرے کے برابر کوئی گندگی نہیں تھی اور پیٹ سے کچھ بھی نہیں نکلا. اور جو ہی نکلے کمرے میں روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی. یہ پیدائشی سب سے جدا اور نرالی ہے. وہ کہیے کیا ہوا؟ وہ جو یہ شفا بنت عمر جو ہیں، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بنی ہیں یہ بعد میں، اور یہ ایمان لائی بات. تو حیران ہو کے بچے کو دیکھ رہی، آپ کو لٹایا ماں کے پہلو میں. یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے. اب یوں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، اوندھے نہیں ہوئے، فل سجدے میں چلے گئے. ماتھا ٹیکا، ہاتھ اٹھائے، گھٹنوں پہ ویسے ہی پریشر دیا جیسے ہم سجدے میں دیتے ہیں، اور لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، حیران پریشان، یہ اس بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ لمبے سجدے میں کیا آتے ہی اعلان کیا کہ بندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے. اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اعلان کیا میری امت نماز نہ چھوڑنا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا. میری زندگی گزر گئی، پھر سفر میں 10% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، 90% مرد عورت بچے بچیاں چھوٹے بڑے نماز چھوڑ. اور میرے نبی آئے تو سجدہ کیا، گئے تو نماز 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 دہراتے دہراتے چلے. اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، چھاتی کو اوپر کیا، اس ہاتھ کا سہارا لیا، یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو وہ گھبرا گئی دونوں، ماں اور لیڈی ڈاکٹر. انہوں نے خیر ان کو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا. یہ حصہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی پیدائشی کس طرح علم کو اندر لیا اور پھر کیسے ڈیلیور کیا. ماں نے گود میں لے لیا کہ ہوا کیا، یہ ہے کیا. ان کو دیکھ رہی ہیں تو ایک گھر کی چھت پھٹتی ہوئی نظر آئی اور اندر فوگ آ گئی. بادل نہیں تھا، دھند، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، اس بادل کو سحاب کہتے ہیں. تو غمام، دخل الغمام، فوگ اندر آئی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا. اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی. باقی اندھیروں میں پھٹک جائیں گے، چاہے وہ افلاک کو چھو لیں اور زمین کی تنابوں کو سکڑ دیں اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیں. اگر وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں در مصطفیٰ تک تو ہلاک ہیں، برباد ہیں. دنیا میں چند ٹکڑے مل جائیں گے، آگے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو
آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ ساری دنیا جان لے یہ کون ہیں کیا ہیں، ان کے پیچھے چل کے مجلس ملے میں کامیابی ملے۔ اب اگلے جملے آپ سب بچے بچیاں اور سارے حضرات بہت سے سنو۔ فرمایا اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی اسحاق کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی شیریں زبان دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا وہ اس نبی کے اندر اتار دو۔ پیدائش کے 1 گھنٹے میں تمام نبیوں کا علم لے کر 63 برس ایک ہستی نے پرواز کی، وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ان ربکم اللہ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کچھ پتا نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے ملا چیکوسلوواکیا اور رائمنڈ پہنچا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے کا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنيناها بأيد، اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا، والارض فرشناها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض وما طحاها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض بعد ذلك طحاها، زمین کو بچھانے والا، والارض وما طحاها، اس کے اندر پہاڑ گاڑنے والا، والجبال ارساها، اس میں پانی کے ذخیرے جمع کرنے والا، فاسکناہ فی الارض، اور اس کو اندر سے نکال کے باہر لانے والا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کو بادلوں سے بھرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان سے بارش برسانے والا، انا صببنا الماء صبا، زمین کو پھاڑنے والا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے سب کچھ نکالنے والا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، یہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ پھر گٹھلی دانے کو پھاڑنے والا، ان اللہ فالق الحب والنوا، پھر دن اور رات کا نظام لانے والا، یغشی اللیل النہار، پھر سورج کو چلانے والا، الشمس تجری لمستقر لها، پھر چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر ستاروں کو حرکت دینے والا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وبالنجم هم يهتدون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سورج چاند ستاروں سیاروں کو حرکت دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین، فتبارك الله رب العالمین، کڑوے پانی بنانے والا، هذا ملح اجاج، میٹھے پانی بنانے والا، هذا عذب فرات، اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا، تاکلوا منه لحما طریا، اس میں موتی پیدا کرنے والا، تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، پھر مجھے پیدا کرنے والا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تیرے رب نے تجھے مٹی سے نکالا، مٹی سے غذا میں ڈالا، غذا سے گندے پانی میں ڈالا، گندے پانی سے ماں کے پیٹ میں ڈالا، پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون، اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتی، تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہے 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں 1 ہے، چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں، وہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی ہو جائے گی۔ یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا، یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز ہیں، 3 نہیں، صرف ایک طاقت چلا رہی، اور میرے نبی نے آج سے 14 سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں گاڈ نے سب کچھ بنایا، تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا گاڈ اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لفظ گاڈ کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کا ہم سر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں گاڈ، اور اسے کہتے ہیں اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
कुफुवन अहद। ये बच्चों सही इल्म है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह। मौत कौन देता है? अल्लाह। मेडिकल, आपकी मेडिकल साइंस में मैं बीच में से वापस आया हूँ, शुक्र है। मैं डॉक्टर होता तो शायद आप मुझे पूछते भी ना, खास भी ना डालते। डॉक्टर तो कितने बेचारे रुलते फिरते हैं, खार मीर कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। 70s में डॉक्टर बड़ा एक खूबसूरत फ्रेम था, बड़ी प्यारी शक्ल थी। तो उस वक्त मुझे मेरे बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे। अल्लाह ने मुझे पहुंचा के वापस ले लिया और इस रास्ते पर डाल दिया। मेरा भाई डॉक्टरी पे लग गया। तो वो कभी जब हम इकट्ठे होते कहते मुझे तेरे फ्यूचर का बड़ा फिक्र है, तेरा क्या बने? मैं तो मौलवी हूं, मैं तो पेन के भी खा लूंगा, तू फिक्र कर अपना। वो कहा डॉक्टर का तो बड़ा फ्यूचर है। मैं कहा ठीक है। वो 80s शुरू में फारिग हुआ तो डॉक्टरों का सैलाब आ चुका था और जॉब्स खत्म और डॉक्टर ज्यादा। तो एक दिन मुझसे कहने लगा पहले तेरी फिक्र करता था, अब अपनी फिक्र लग गई क्या मेरा क्या बनने। मेडिकल साइंस में 200 जवाब हैं मौत किसे कहते हैं और सारे गलत हैं, और मेरे नबी का एक जवाब है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा। वो अल्लाह है जो तुम्हारी रूहों को खींच लेता है, उस रूह के जिस्म से निकल जाने का नाम मौत है। ऐसा मुहकम जवाब कि जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो बच्चों पहले ये जानो तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है और वो तुमसे क्या चाहता है। इसके बगैर मर गए तो अल्लाह की कसम मौत बड़ी हसरत की चीज हो जाए, मरना बड़ा मुश्किल हो जाए। और अगर ये जान लिया और उसमें आ गए तो फिर मौत से खूबसूरत कुछ। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को डरा रहे थे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, तेरी नस्ल को कत्ल कर देंगे। वो आगे हंस रहे थे, अबिल मौत तो खौफ, मुझे मौत से डराते हो बेवकूफ, तुम डरो मौत से। मैं तो अपने अल्लाह से मिलने वाला, मैं तो अपने नाना से मिलने वाला। तुसी अपनी फिक्र करो भी द्वाड़े नाल मर के की बढ़ना। अगर अल्लाह को पा लिया तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। जवानी की मौत हो, बुढ़ापे की मौत हो, और वो मशहूरी की मौत हो, वो गुमनामी की मौत हो, अगर अल्लाह राजी है मौत पर तो आप सब बच्चे बच्चियां डॉक्टर मुसाफिर मुकीम सब कामयाब हो। और अगर मरते वक्त अल्लाह नाराज है तो अल्लाह की कसम बच्चे बच्चियों बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये गुजरगाह है। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियां मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब थाक पड़ा रह जाएगा जब लाभ चलेगा बंजारा। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये इल्म किसी के पास नहीं सिवाय मेरे नबी। आसमान से मेरे नबी पर उतरा, बराह रास्त उतरा, बेखता उतरा। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आपकी बातें लिख रहा होता हूँ, कभी आप गुस्से में होते हैं उस वक्त भी लिखूं। और गुस्से में आम आदमी हमेशा वो कभी सही नहीं बोल सकता, कितना बड़ा बुजुर्ग हो, कितना बड़ा अल्लामा डॉक्टर हो, गुस्से में टेढ़ा हो जाएगा। तो उसने कयास कर लिया आम लोगों पर कि बाकी जो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो आपने कहा अब्दुल्ला मेरी हर बात लिखा कर, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस जबान से इशारा की, इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो आप सबकी खिदमत में गुजारिश है बच्चों, ये भी सीखो कि अल्लाह हमसे क्या चाहता। अल्लाह ने अपनी चाहत बल बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मैं चाहता हूँ तो मोहम्मद ही बनते दिखा। फौज वालों की वर्दी होती है, उनके लिए एक एजाज होता है। आपके बड़े जो प्रिंसिपल अभी वो रिटायर्ड जनरल है, तो एक वर्दी होती है। वो वर्दी जब तक होती है तो स्टेटस और होता है, जब वर्दी उतर जाती है फिर स्टेटस और हो जाता है। मेरे नबी हमें एक वर्दी देकर गए जिसका नाम है इस्लाम, वो एक जिंदगी है जिसका नाम है इस्लाम, वो दिन रात की मसरूफियत है जिसका नाम है इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। उसमें चंद इबादत हैं मुख्तसर, 5 नमाज़ें, साल के बाद रोजे, वो भी औरतों के लिए उस वक्त पीरियड के दौरान छोड़ दो मत रखो, बाद में रखो। हज और ज़कात पैसे वाले का काम है, वो मालदार गरीब का काम नहीं है। नमाज एक ऐसी चीज है जिसमें कोई माफी नहीं है किसी तरह, कोई सिवाय बेहोश हो जाए या पागल हो जाए तो माफी है और ना कोई माफी नहीं है। और 1440 साल, अब 1440 हिजरी है, अगर कोई वक्त नमाज के छोड़ देने का मुझे नजर आता है तो करबला की जंग नजर आती है कि जुल्म सितम जिस उरूज पे था ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, और मजलूम जिस उरूज पे था ना पहले हुआ ना बाद में हुआ। और जब नमाज के लिए जब सूरज ढला और इमाम अली मकाम की नजर पड़ी, सूरज ढल गया है, तो आपने ऐसे इशारा किया ज़ुहैर आपके गुलाम शिमर से कहो नमाज पढ़नी है, सुबह नमाज पढ़नी। तो उन्होंने आगे बढ़ के उससे कहा चंद लम्हे रुक जाओ नमाज पढ़ने। उस कमबख्त ने कहा हमारी तलवार चलेगी, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। तो उन्होंने आकर कहा कि जी छुट्टी नहीं है। तो आपने फरमाया वो जंग नहीं रोकेंगे, हम नमाज नहीं छोड़े, हम ये पैगाम देंगे कि इस हाल में भी सजदा नहीं छूट सकता, ज़ेर खंजर ये पैगाम सुनाया।
تو بچوں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، کڑکڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذ ادویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لی بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح، مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا، باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی، مردوں کے لیے تلاوت دی۔ پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے بادشاہ کو قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سب بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اب رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں تو سخاوت آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں، مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا، بخیل بھی نہیں بنتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایک کچھ ہے نا ہماری مخلوق، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، بیچ والے ہیں۔ نوشیروان کا پوتا تھا خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، تو اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، مچھلی اس کو بڑی پسند آئی، تو شاہی ترنگ ان کا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار وہ 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا اتنے پیسے مچھلی پہ دے دیے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اس نے کہا کیا کروں، کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لو، میں بادشاہ ہوں، میں کہہ چکا ہوں، اب کیسے واپس لوں؟ کہا تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ پیسے واپس اور مچھلی لے جاؤ۔ گھبراؤ ہے بولو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی سمجھدار تھا، ان کا حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ اس کی بیوی کا نام شیری تھا، وہ بڑی غصے میں آئی، انہوں نے کہا یہ رو، آگے سے بھی کام بڑھ گیا۔ تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیرین تو پہلے ہی ادار کھائے بیٹھے گا، دیکھا دیکھا یہ کیسا کنجوس بغیرت ہے، 8000 دینار اس کی 8 نسلوں کو کافی ہے، اور 1 گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس لو۔ اور گھر اس کو بلا لیا، اور بھائی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا تو اب کیا ضرورت تھی اس 1 دینار کو اٹھانے کی؟ انہوں نے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بید بھی ہوتی، اس سے میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دیتا۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ الٹا کھڑا ہو کے بھی وظیفے پڑے گا اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا۔ اور ایک شیطان کی بات یاد آ، ابلیس ملا ایک بنی اسرائیل کے عورت سے، انہوں نے کہا یار راز کی بات تو بتا، کیا کہ تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا ایک شرابی میرا پکا یار ہے، ایک غصے والا جس کو غصہ تو سب کو آتا ہے، جو غصے میں پھٹ پڑے کنٹرول نہ کرے گا، وہ میرا بڑا پکا یار ہے، اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں کہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمت شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، کبھی وہ میرا استاد ہوتا ہے میں اس کا شاگرد، وہ میرا پیر بن جاتا ہے۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے معاف کرنا مانگو، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت مانگو، اس کی محبت مانگو۔
اللہ کو سخی سے پیار، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوگا، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ راہ غربت کا دور ہے، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو، کتنے کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عبادات کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے دن رات کیسے گزر۔ تو آپ سب بچے بچیاں بیٹھے ہو، گھر کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ سے پہلے بیوی، خامد اور بیوی سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا وہ ماں باپ نہیں تھا، بہن بھائی نہیں تھا۔ کائنات کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خامد اور بیوی کے تھا، آدم اور حوا۔ آدم اور حوا اللہ تعالیٰ نے انہیں نکاح کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑا، نکاح کے ساتھ جوڑا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا، آپ سب کو معلوم ہوگا کیونکہ بڑی مشہور بات ہے، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین مرد آئے، ان سے حسین کوئی نہیں آیا۔ یہ بات بہت کم معلوم ہوگی کہ عورتوں میں جو آج تک پیدا ہوئیں، جو آگے پیدا ہوں گی، سب سے حسین عورت حضرت حوا پیدا ہوئی۔ تو ان کی ہائٹ تھی 130 فٹ، 130 فٹ ہائٹ، جو جنت کی ہائٹ ہے، 130 فٹ جنت کی ہائٹ۔ 130 فٹ پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر جو ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح کی آری ہے جس نے کاٹتے کاٹتے ہمیں چھوٹا کرتے 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 ہمارے قد یہاں تک پہنچا دیے۔ جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو دوبارہ 130 فٹ پہ ڈال دے گا۔ 130 فٹ مرد کا بھی قد ہوگا، 130 فٹ عورت کا۔ ایک عرب میں حدیث بیان کر رہا تھا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب اتنے بڑے قد کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا جنت کی جو حور ہے نا وہ 130 فٹ کی ہے، تو 5 فٹ کا چلا گیا تجھے تو جیب میں ڈالے۔ پھر وہ اس کا ایک شلوار کرتا نہیں ہوتا، وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 یہ اللہ پہنائے گا 100۔ اچھا یہاں تو یہ ویسٹ کوٹ ذرا اس وقت ہیوی لگ رہی، گرمی ہے، تو 100 جوڑوں کا وزن کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑوں کو جو بنایا ہے وہ نور کے دھاگے سے بنایا ہے، اور نور میں وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے، لہذا 100 پہنو 1000 پہنو تو وزن نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ کسی ایک جیب میں ڈال کے بھول گئی، 100 جیب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرا ویسے ہی دم پڑ جائے گا، اس لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ 130 فٹ اصل قد ہی اسی میں ہے۔ وہ ایک مراسی کو اس کے مالک نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کا۔ مراسی بڑی نازک قوم میں تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، جب اس کا مالک گھر گیا وہ جا کے سو گیا، پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ صبح اٹھا تو گھوڑا غائب، ان کے لگے آج میں ماریا گیا۔ تو گھر گیا اور گھر سے خرگوش لا کر اس کو رسے سے باندھ کر مالش شروع کر دی اس کی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار نکلا، اوے وہ میرا گھوڑا کتنے کہ یہ کھلوتا ہے، بے وقوف ہے گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 خرگوش بن گیا۔ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں کسا کے 5-6 فٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہے۔ ہماری بعد والی نسل اس سے بھی نیچے چلی جائے گی، اور جب اللہ راضی ہو کر جنت دے گا تو پھر 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ لے جائے۔ تو پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے خامد اور اس کائنات میں قائم کیا وہ خامد اور بیوی۔ اب یہ زندگی کیسے گزرے؟ یہ اللہ کی قسم، دنیا میں گھر ٹوٹے پڑے ہیں، خاندان ٹوٹے پڑے ہیں، اور مغربی دنیا نے شادی ویسے ہی چھوڑ دی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے۔ زندگی برداشت کا نام ہے، زندگی صبر کا نام ہے، زندگی درگزر کا نام ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ماننا شروع کر دو، اس کی برداشت کرنا شروع کر دو، جگہ بن جائے گی۔ اگر آپ منوا کے چلنا چاہو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، منوا کے چلنا چاہو کہ گھر ٹوٹ جائے گا، جواب دینے کی عادت پڑ گئی، گھر ٹوٹ جائے گا، معاشرہ ٹوٹ جائے گی، نظام ٹوٹ جائے گا۔ چپ رہنا وہ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں بولنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب پچھتایا چپ رہنے پہ پچھتایا۔ اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ طلاق سے بچنا، اوہ کتنے گھر اجڑ کے کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ بس بچہ ڈاکٹر بن گیا شادی کر لو، بچی ڈاکٹر بن گئی شادی کر لو۔ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ماحول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کیسا ہے، وہ بچی اپنی صفت میں کیسی ہے، وہ اپنی صفات میں کیسا ہے۔ آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی ہے، تاجر لوگ پوچھتے ہیں کاروبار کیسا ہے، جاب والے پوچھتے ہیں نوکری کیا کرتا ہے، میرا زمیندارہ تعلق ہے تو زمیندار پوچھتے ہیں زمین کتنی ہے۔ تو میرے خاندان میں ایک بہت نیک بچی، بہت خوبصورت، اس کی منگنی ہوئی، میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، وہ سارے دی مشترکہ خالہ ہے، میں کہا ماسی، ماسی پنجابی میں خالہ، میں کہا ماسی شور کے ہو جائے لڑکا کیسا ہے، کتنی آسان بات ہے، ماسی شور کے ہو جائے، مجھ سے کہیں کہ پترو دے 14 مربع 14۔ اب میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نے دہرایا، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربع 14۔ میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے کہا ماسی میں پوچھتا پیا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر دسی تا جاننی ہے تینوں سوری نہیں لگتی پی 14 مربع ہو۔ میں کہا مربع نال پرنامنا ہے یا اس بندے نال پرنامنا ہے؟ یہ میرے دیس کا سٹیٹس ہے شادی کا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت کتنی ہے،
وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، شکل تو 4 دن کے بعد ساری کشش ہی ختم ہو جاتی، صرف ایک چیز کی کشش باقی رہتی ہے، وہ اخلاق، وہ خدمت، وہ محبت، وہ میٹھا بول، میٹھے بول سے دنیا خریدی۔ میں نے ایک سکیچ بنایا، میری زندگی بچوں سفروں میں گزر گئی، 50 سال سے پھر رہا، اور 30 سال سے زیادہ، 20 سال تو پڑھائی میں گزرے، 30 سال سے مسلسل پھر رہا۔ تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک چال چکوری دی، ویک ٹور چکوری۔ اچھا میں کہتا تھا پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں۔ جب میں زامبیا گیا تو وہ ہمیں جنگل لے گئے، وہاں وہ 10,000 25,000 کلومیٹر کا جنگل ہے، 3-4 ملکوں کو گھیرے ہوئے، تو ہمیں جنگل دکھانے لے گئے، رات میں ہم جنگل میں ٹھہرے۔ تو وہاں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ چکور، ویسے تو چکور دیکھا تھا پنجرے میں، لیکن وہاں چکور آزاد دیکھا، تو اس کی جو میں نے چال دیکھی تو میں نے کہا ہمارے بسوں والے صحیح لکھتے ہیں، ویک ٹور چکوری دی، کیا نخرا ہے۔ جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانوں، اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کے آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، کچھ پڑھنے کا موقع مجھے سفروں میں ملتا ہے، پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کر کے اوپر دیکھا، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، یہ کوئی کسووال کے قریب، میرا گاؤں میاں چنو کے ساتھ ہے، تو کسووال کے قریب ہم نے کراس کیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہاں اس کے پیچھے میں نے ایک جملہ دیکھا جس نے یہ ساری چیزیں صاف کر دی، اور کیا خوبصورت جملہ تھا، وہ لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ آپ میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، میٹھا بول سیکھ لو، ہر رشتہ آپ پہ قربان ہو، جو زہر زبان میں ہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ناگن، ساری دنیا کا سب سے میٹھا شہد، یہ تو میں نے کہہ دیا، حدیث سنو، میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سن رہے ہو، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، کہا جی کیا ہے؟ شریعت کتنی ہے؟ 30 سپارے، 6236 آیات، 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ، امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 حدیثوں کو لکھا ہے۔ تو اب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کا وزن ہو آپ کے اوپر کہ 30 سپارے، 10 لاکھ حدیثیں اور لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی پڑی ہیں، معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں۔ بتانے والا میں ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا کوئی علامہ ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا میرا نبی ہے، معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، کل کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سب، آپ نے کہا اپنے زبان باہر نکال کے فزیکلی کر کے دکھایا، چونکہ مشکل کام ہے، دنیا پھری ہے، بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں، زبان پہ قابو پانے والا نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھی۔ نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھا ہی نہیں، بہت کم، بہت کم، بہت کم۔ اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اور آپ سب بچیوں سے خاص طور پر اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان بر صغیر کا سسرال بہت ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، سسرال بہت ظالم۔ چپ رہنا سیکھو گی تو زندگی گزرے گی، جواب دینا سیکھے تو زندگی خراب ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی نعمت تھا کہ رشتے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اب رشتے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ 2 بچہ زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہیں، ساتھ پورے خاندان لگ جائے تو تباہی آتی۔ جس بچی نے اس خاندان کی نسل کو بڑھانا ہے وہ روزانہ تانے سنتی ہے، تو جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ پیٹ سے ڈپریشن کا مریض بن کے پیدا ہوتا ہے، کہ جب تک ذہن فریش نہیں ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، چونکہ زبان کا بول مار دیتے۔ اس لیے سنو غور سے، میرے نبی کی شریعت میں بچی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دو۔ اگر تم پیسے والے ہو، اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو تو بچے کو الگ گھر میں بساؤ، الگ، تاکہ تم دونوں اس کی زندگی میں اثر انداز نہ ہو سکو۔ اگر یہ نہیں ہے کرائے پر لے کر دو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اس کا کرو جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ، بہت غریب ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ بچی کا حق کے واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ دے فضل نال تسبیح پڑھو، تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو، بیچاری تانے سن سن برباد ہو جائے۔ یہ اس کا حق واجب ہے کہ اس کے لیے الگ گھر ہو، الگ گھر نہیں، الگ کمرہ ہو، الگ کچن ہو، تاکہ آپس میں لڑائی کم ہو، آپس میں لڑائی کم ہو۔ اور میں درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ سنگ دل ہے، کیا وجہ ہے؟ شریعت کا نہیں پتہ ہے۔ میرے نبی نے تعریف فرمائی مدینے والوں، آپ نے کہا یہ جو میرے مدینے والے ہیں یہ بڑے اچھے صحابہ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اتنا اچھا سلوک ملتا ہے۔ اور ایک خامند بیوی ہے، میرے نبی نے فرمایا
दोनों को बैलेंस करके बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है और कमीना आदमी बीवी को जलील करता है। और मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं शरीफ बन के रहना चाहता। दोबारा सुनो, अरबी में पहले सुना। यगलिबुनल करीम व यगलिबुहुन्नल लईन लअन अकून करीमन मगलूबन अहब्बु इलैया मिन अन अकून गालिबन लईमा। आपने फरमाया शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देता है, उसको आगे रखता है, उसकी राय को तरजीह देता है। और कमीना आदमी अपनी बीवी को जलील करके रखता है और उसे नीचे दबा के रखता है, उसको बेइज्जत करके रखता है। आपने फरमाया मैं कमीना बन के नहीं रहूंगा, मैं इज्जतदार बन के रहूंगा, मैं अपनी बीवी को इज्जत दूंगा। बीवियों से फरमाया, एक औरत आई, या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक? आपने फरमाया तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े पड़ जाएं और वो उनमें पीप पड़ जाए और तू जबान से चाट चाट के साफ करे तो भी तूने अपने खामिंद का हक अदा नहीं की। लेकिन शरीयत ने ज्यादा औरतों के हुकूक इसलिए बताए हैं कि औरत कमजोर है, औरत माम बनती है। औरत अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की जो तशबीह दी वो बाप से नहीं दी कि मैं अपने बंदों से बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह ने तशबीह दी मैं अपने बंदों से माँ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, कि जो कुर्बानी माँ देती। इसलिए एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह मैं मेरी खिदमत का हकदार कौन है? का तेरी माँ। का या रसूल अल्लाह फिर? का तेरी माँ। या रसूल अल्लाह फिर? का तेरी माँ। या रसूल अल्लाह फिर? का तेरा बाप। चौथी दफा का तेरा बाप। तो अब आखिर आपकी शादियां होनी हैं, शादीशुदा बैठे हैं, मेरे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी, ये तालीम आपको सिर्फ दरबार रिसालत से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। 11 शादियां करने का मतलब जिंदगी समझाना था, वरना 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से क्यों शादी करे? एक मंगनी टूटी वरका बिन नौफल से, एक निकाह से बेवा हुई अबू हाला से, दूसरे निकाह से बेवा हुई इब्नु आबस से, पहले निकाह से एक बेटा एक बेटी हिंद और हाला, दूसरे निकाह से एक बेटा उसका नाम मालूम नहीं हो सका। और 40 बरस की उम्र जवानी का बॉर्डर होता है, जवानी खत्म हो रही होती है, बुढ़ापा आ रहा होता है। और मेरे नबी 25 साल के भरपूर जवान होकर 40 साल की औरत से शादी करके जिंदगी के 25 साल साथ गुजार देते हैं और उसके बाद 50 साल की उम्र में 63 साल तक 13 साल में 10 शादियां करते हैं। ये शौक की नहीं, हदीस सुनाता हूँ, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, अल्लाह का अमर लेकर फिर मैंने कदम उठाया। तो मेरे नबी की जिंदगी, आप बतौर खामिद कैसे थे, आपकी बीवियां बतौर बीवी कैसी थी, ये सीखना, ये समझना हमारे ऊपर फर्ज है, वरना जिंदगी खराब हो जाए। अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, जिंदगी पैसे से नहीं बनती, डिग्रियों से नहीं बनती, शक्लों से नहीं बनती, गाड़ियों से नहीं बनती, जिंदगी मेरे नबी वाले अखलाक से चलती। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आपको पेशाब आया, आप उठ के बाहर निकल गए, पीछे हज़रत मैमूना की आंख खुल गई। हज़रत मैमूना आपकी आखिरी बीवी है जिनसे आपने 7 हिजरी में निकाह किया। उनको शैतान ने चक्कर दे दिया कि ये मुझे छोड़ के ना मेरी बारी में दूसरी बीवी के पास हजरत आयशा की बदगुमानी, तो उन्हें गुस्से में कुंडी लगा दी। जब हमारे नबी वापस आए, कहने लगे दरवाजा बंद, तो आपने दस्तक दी, मैमूना दरवाजा खोल। कहा मैं तो नहीं खोलती। आपने कहा खैर तो है, क्या हुआ? कहा मुझे छोड़ के मेरी बारी में दूसरी बेगम के पास जाते। वो मैंने कहा दिल में ख्याल हजरत आयशा का, मैमूना इन्नी हाकिन, मुझे तो पेशाब आया हुआ था। कहना कि नहीं मुझे पता है ये पेशाब का बहाना है, आप जहाँ गए मुझे खबर है। साहब ने कहा मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं 2 नंबरी कर सकता हूँ। तो फिर उनको करंट लगा। पहले तो सौकन पने का वो था ना गालिब, ये भूल ही गई कि मेरे नबी तो 2 जहान के रसूल हैं। तो फिर उन्होंने बड़े डरते डरते कुंडी खोली। मेरे नबी ने एक मुस्कुराहट दी और जाकर अपने बिस्तर से खरास। बताओ आज खान साहब की बेगम के साथ कोई ऐसा करेगा? खान साहब की बेगम कुंडी लगा दे, खान क्या करेगा? बोल। तो खान को छोड़ो, कोई पंजाबी को आजमा लो, सिंधी को आजमा लो, बलोच को आजमा लो, किसी को आजमा लो, कुंडी लगा दे और फिर क्या नहीं खोलती, मैं कुर्बान जाऊं। ये मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई। 10 लाख हदीसों में 10,000 हैं इबादात पर और ये हलाल हराम पर, और 90 बाकी 10,000 निकाल दो 10 लाख में से 9,90,000 हदीस से जिंदगी सिखाने पर है कि जिंदगी कैसे गुजारनी। तो अच्छा डॉक्टर बनने से आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, अच्छा ताजर बनने से आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अच्छा इंसान बनेंगे जब आप नबी वाली गुलामी पे आए, अच्छी खातून बनेंगे, अच्छी लड़की बनोगे जब आप नबी की बेगमात की जिंदगी पे रहो। और वो जिंदगी मेरे नबी ने इंतहाई खूबसूरत करके गुजारी। हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिलाते थे, ये इजहार इश्क सिर्फ सिखाने के लिए था। ये गिलास है ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ होंड रखे और पानी पिया और रख दिया। मेरे नबी गिलास उठाते, जहाँ हज़रत आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ लगा के पानी पीते। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पकाए जाते थे, हज़रत आयशा गोश्त का टुकड़ा उठाती, काटा 2-3 जगह से रख दिया। मेरे नबी उठा के दिखा के वहीं से खाते थे। ये जिंदगी सिखाने की। मेरे पास एक नौजवान आया कि मेरा बीवी से झगड़ा होता है रोजाना, मुझे कोई वजीफा दो। मैंने कहा बीवियों पे वजीफा चलता ही नहीं है,
کہنے لگا تعویذ دو تعویذ. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ نہیں چلتے. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایک سنت ہے اس پہ عمل کرو. میں نے کہا ایسا کرو جب تم کھانا کھانے بیٹھو نا تو ایک دو نوالے روزانہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم دیکھ لینا کیا ہوگا. تو چند دن گزرے اس کا فون آیا حال احوال پوچھنے. میں نے کہا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہتا شرم آتا. تو میں نے کہا بیوی سے لڑتے شرم نہیں آتی؟ بولا کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو کمزور ہے بے شک، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے، تم برداشت کر. کہا جاؤ یہ کرو مجھے بتاؤ. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولانا صاحب کمال ہوا. جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اس کا منہ میں کھلا رہے گا. وہ کہنے لگی تو خود تو یہ کر نہیں سکتا، تو مجھے بتا تو میں کس نے پٹی پڑھائی؟ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے پٹی پڑھائی. اور ایسے جھولی اٹھا جھولی اور ایسے تمہارے لیے دعا کرنے لگے. جتنے رشتے ہیں سب اس زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوتے. میرا راجپوت فیملی سے تعلق ہے. ہماری ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے اکھڑ ہوتے بہت ہی اکھڑ. تو وہ میں نے ایک دوست کو فون کیا تو وہ گھر پہ تھے نہیں، تو ان کی بیگم نے کہا ہے نہیں. میں نے کہا بتا دینا. میں نے فون کیا تو بعد میں وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ٹھیک ہے بھائی. میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا. کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ تو میں نے کہا 27 سال. کہ قسم کھا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ 27 سال ایک دفعہ ہنس کے بولے ہو؟ تو کہا میں سب کو جانے لگا. کہ نہیں کوئی نہیں بولتا. کہ اس کے بعد تو تم نے بولنا شروع کیا، میٹھا بولنا شروع. ایک اور اس سے بھی مزدار لطیفہ ہے. ہماری جماعت چلتی تھی تو میں معاشرت کو میں بہت کھولتا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے فوت ہو گئے، ان کا نوکر ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا، وہ 60+ ہوگا. تو وہ مجھ سے نا ایک دن اپنی سرائکے میں کہنے لگا مولانا صاحب میں اپنی بیگم نو آکھیا ہوں میرا دل ہے تینوں منجی تے باواں تیرے پیر دھوتے او پانی پیواں. تو اس مینوں آکھیا لکھ لعنت اس اکھ تے 50 سال تو مینوں لتر مارن تے ہن مینوں پیا نہیں انا میں تیرے پیر دھوتے پیواں. کہ مینوں پتہ ہی کوئی نہ پہلے بھئی بیویاں نال بھی چنگا کریندا میں تے ایو سنیا بھئی لتر وچ رکھو. کہ مجھے پتہ ہی اب چلا ہے کہ بھئی بیویوں سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے. تو گھروں کے مسائل کسی بھی رشتے کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو ایک لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے. میرے گھر کا واقعہ ہے. ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ مرغیبی شریف رحمۃ اللہ علیہ. وہ آئی میری بہن کے پاس. کبھی بھی میری نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤ. تھی وہ خود شیرنی اللہ کے فضل سے سب کو آگے لگایا ہوا لڑتی ہوتی ہو. میری بہن کو تو پتا تھا کہ مسئلہ تھا ماسی شریفہ دا نوواں دا کوئی نہیں. تو اس نے ایک تعویذ لکھا پھر اس کو رول کیا کہ ماسی شریفہ اے تعویذ بڑا زبردست ہے بڑا خطرناک ہے. اس لیے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ کے چاک مارا بولنا نہیں. جے تعویذ بچ گیا تیرا گھر آباد ہو جائے گا. یہ تعویذ ڈہ گیا تو سب تو پہلے مر جاؤں گا. 8ویں دن وہ آئی. کبھی بھی تم تو بڑا چنگا تعویذ دیتا میری ساری لڑائی ختم ہو. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی تو لڑنا کہ تو میں آپ سب بچیوں کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے سسرال بڑا ظالم ہے. تم یہ تعویذ منہ میں ڈال لینا انشاءاللہ پتھر سے پتھر بھی موم ہو جائیں گے. کیونکہ چپ رہنا بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے. خاموش ہے پی جا ایام کی تلفی کو بھی ہنس کے ناصف اور غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. پھر والدین کا رشتہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کعبہ قوسین، میرے نبی جنت کی چابی ہاتھ میں، میرا نبی اللہ کا جھنڈا ہاتھ، میرے نبی اولین و آخرین کے سردار، میرے نبی حبیب اللہ. کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں. میرا نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جانحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب آپ کو سنایا ہے میں نے آدم علیہ السلام تک. یہ وہ ہستی ہے
کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا، وہ کس تمنا کا تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹھا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، بڑے رسول۔ اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر چکے؟ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو، میری زندگی سفروں میں گزری، میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی خبر پہ پہنچا، اٹھا کے دینا، جب میں حضرت آمنہ کی خبر پہ پہنچا، کولے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، اور وہ ماما چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا، اور اوپر پہاڑی ہے اس سے 15-20 فٹ اور اونچی ہو، جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھی ہوں میں ایمن، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی، کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی پہ چڑھ گئے، پیچھے ایمن دوڑتی ہوئی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، ابوا کے پہاڑ بھی منہ مو رہے تھے، میرا نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے۔ جب ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ایمن نے اٹھانے کی کوشش، انکار کر نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو، کھینچ کے نیچے لائیں۔ 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتا ہے، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا تھا، اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 7 63 حج پہ جا رہے ہیں۔ جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کے ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شے کو نہیں جانتے کتنے پہ، قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے؟ احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا۔ آپ نے پوزیشن دیکھی تو مجھے دے دو۔ اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا، داڑھی بھی گئی، سینہ روئے، اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنے ماں کے پاس ہوگا۔ ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کاری کوئی نشانی بتا؟ تو آپ بچیاں اور سے سننا بچی، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں کہ زندگی گزارنی کیسے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ، یہ کوئی زندگی کر بہن بھائی، ہر رشتے کو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، تو قیامت تک آپ کی نظر تھا۔ کیا آپ کو پتا تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے؟ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں، اور والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی طبیعت جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں، شادی کر دے، اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جوڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جوڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے عزت سے سب اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بنا خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا
سینہ کھول دے. اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے, اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں, نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم کچھ علم لینے والے بنے, بس ایک ڈگری مل جائے, آگے جاب مل جائے, بس یہاں تک ہماری پرواز ہے. اور یہ بہت پست پرواز. بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ. بہن بھائیوں کے رشتے, حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے, ساتھ خاتون تھی, تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو. تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں, معاف کر دو. کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دے. تو ایک اس کا بیٹا تھا, ایک اس کا خامن تھا, ایک اس کا بھائی تھا. تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا, بھائی نہیں ملے گا, ماں پیو مر گئے. وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے, باقی دونوں مار دے. تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں, تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں, جا تینوں لے جاؤ. اس نے تینوں کو چھوڑ دیا. تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی, نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں, دوریاں ہیں, شدتیں ہیں, سختیاں ہیں. پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں, زبان کا بول, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا. بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی. زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو, نبی کے اخلاق اپناؤ. اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی, آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر. ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے, بہت بڑی گاڑی ہو, بہت بڑا بنگلہ ہو, بڑی قیمتی گھڑی ہو, فون ہو. یہ ہے میرے بہت چھوٹے سلسلے ہیں. تو میں صرف آپ کو ہنٹس لے کے جا رہا ہوں. عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو. اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا, خوبصورت بن جائے گا. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, سہ جانا سیکھو, گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کی برائی نہ کرو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ اچھا آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی, تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا. تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کرتے. اللہ کو پسند نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں بول چال بند ہو. جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے. آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے. تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں, تو کسی سے لڑو نہیں. ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو, بول چال باقی رکھو. خود پہل کر لو, وہ ذلیل کرے خاموش ہو کے سن لو, تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی اور آخرت تو جنت ہے ہی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم.